بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افضل اعمال امتي انتظار الفرج. صلوات بھیجتے محمد والے. عزیزان سید الشہداء ماہ محرم الحرام کی دوسرا دن اور تیسری شب سید الشہداء علیہ السلام کا کارواں کربلا پہنچ چکا ہے. ہر ایک دن جو عاشورہ کے قریب ہوتا جائے گا انسان اپنا مقایسہ کرتا رہے، اپنے آپ کو جج کرتا رہے کہ کیا وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ امام حسین کے خیمے میں داخل ہو سکتا ہے یا نہیں. خیمہ آج بھی امام کا لگا ہوا ہے، حق اور باطل کا معرکہ آج بھی جاری ہے. انسان ظاہر یعنی مادے سے بھی پھنسا ہوا ہے اور انسان کا باطن اور نفس بھی اسے خواہشات میں جکڑ کے رکھا ہوا ہے. دونوں آزادیاں انسان کو چاہیے. آزاد ہوگا تو ہی اپنے امام تک پہنچے گا. کہیں بھی ذرا سی بھی کوئی اٹیچمنٹ، کوئی لگاؤ، کوئی چاہت انسان کو امام سے دور کر سکتی ہے. یہاں تک کہ ایک شخص جو امام کے پاس کربلا آیا اور اس نے امام سے یہی کہا کہ میں اس ایک شرط پہ آپ کے ساتھ رہوں گا کہ جب میں دیکھوں گا کہ اگر میرے وجود سے آپ کی جان بچے گی تو میں آپ کے ساتھ. امام نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے. کہا اگر میں یہ سمجھ پایا اپنی عقل سے کہ میری جان سے آپ کے ظاہر کو فائدہ نہیں ہو رہا تو میں چلا جاؤں. امام نے کہا تمہاری مرضی ہے. روز عاشورہ وہ امام کے پاس جب سب شہید ہو گئے تو وہ آیا. کہا مولا سب شہید ہو گئے، کچھ بچا نہیں ہے، میرے بھی مرنے سے آپ کو ظاہری کوئی بھی چیز فائدہ نہیں ہو سکتا، تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا. امام نے تو نہ زبردستی کسی کو بلایا نہ کبھی کسی کو روکا. امام نے کہا تمہاری مرضی ہے. کہا تم جاؤ گے کیسے؟ کہا میں نے اپنا سواری یعنی اپنا گھوڑا خیموں کے پیچھے چھپا کے رکھا ہوا ہے. امام نے کہا ٹھیک ہے چلا جاؤ. کربلا کے واقعوں کا ایک راوی یہ خود شخص ہے، چلا گیا یہ. اب اس نے ظاہر کو دیکھا، اس نے باطن کربلا کو نہیں دیکھا تھا. باطن کربلا کو دیکھا ہوتا تو یہ اپنے بدن کے ٹکڑے کروا دیتا. کہیں نہ کہیں کوئی چیز ہوتی ہے کہ جو انسان اگر اس کی تربیت نہ کرے تو وہ اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے امام کے مقابلے میں آ جاتا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ انسان جان محترم اپنی تربیت کرے، اپنے نفس کی طرف دے. ساری جتنے بھی لوگ ائمہ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے سب نفس کے شکار تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہے، جانتے تھے کون ہے، ہر دور میں جانتے تھے. ہارون رشید کو دیکھیں آپ، خلیفہ ہے. مامون رشید کو دیکھیں آپ، خلیفہ. جانتے نہیں تھے کہ ان کے مقام کیا ہے. مامون بیٹا خود کہتا ہے کہ ایک دفعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بولا اللہ صلی اللہ محمد، امام کو بلایا اور امام کو بڑا احترام سے اپنی جگہ پہ امام کو بٹھایا، بہت عزت دی، ہدیہ دیا، واپس بھیج دیا. تو بیٹے نے کہا کہ آپ اگر ان کے مقام کو اتنا جانتے ہیں تو آپ ان کو دے کیوں نہیں دیتے جو ان کا اصل حق ہے. تو کہا اگر اس حکومت کے مقابلے میں تم بھی آؤ گے، یعنی سگی اولاد کو کہا تم بھی آؤ گے تو تمہاری بھی گردن اتار دوں گا. یعنی انسان اپنے نفس کا کتنا شکار ہے. مقام طلب کرنا، ڈیزگنیشن، پوسٹ، جائے گاہ ہونا، اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے میں کروں گا. خوب یہ ایک نفسانی بیماری ہے انسان کی. انسان اپنے آپ کو جب کچھ سمجھنے لگ جائے تو یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کون ہے، بس اس کو اس مقام کو حفاظت کرنا. یہی چیز انسان کو بربادی کی طرف لے جاتی ہے. انسان اپنے گھر میں بھی یہی مقام سمجھتا ہے کہ میں خود بہت کچھ ہوں. اگر ایک گھر کا بڑا اگر اپنی انا کا شکار ہو جائے تو اپنے گھر میں کسی کی بات نہیں سنتا، چاہے حق کی بات ہی کیوں نہ کر رہا ہو. اولاد بھی کوئی بات کر رہی ہو نہیں سنتا، گھر والے کوئی بات کر رہے ہو نہیں سنتا. اسے اپنی انا کو ٹھیس اچھی نہیں لگتی ہے اور اسی کے اندر وہ چاہتا ہے کہ بس میں رول کروں، میں جو کہہ رہا ہوں وہی ہوگا. جبکہ انسان بہرحال انسان کو ہر کسی کی سننی چاہیے. ٹھیک ہے مینیج کرنا ڈفرینٹ ہے مگر سننا تو چاہیے. یہی انا پرستی تھی جو کھا گئی اسلام کو، کھا گئی. کب تک زندہ رہنا تھا، کتنا زندہ رہنا تھا، مگر مقام انسان کو اس جگہ لے گیا کہ انسان روز محشر کہاں کھڑا ہوگا. نفس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. انسان اپنے باطن کو انسان اگر بہتر نہ کرے تو انسان کسی طاغوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. انسان کے اپنے اندر کمزوری پائی جائے تو وہ جب کھڑا ہوتا ہے اصل اس کے اندر ضعف ہو، کمزوری ہو، سامنے والے کو بھی پتا ہوتا ہے اس کی کمزوری کیا ہے تو اسی کمزوری سے وہ کھیلتے ہیں. آج معاشرے میں جب برائی پھیلائی جاتی ہے، برائی کی تشہیر کی جاتی ہے، وہ کیوں کی جاتی ہے کہ کتنے لوگ اس سے آلودہ ہوں گے، کتنے لوگ اس سے گر جائیں گے. شیطان کا جو ڈیزائن کیا ہوا سسٹم ہے وہ بڑا پیچیدہ ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ شیطان کو میرے سے کیا لینا دینا، شیطان کو سب سے لینا دینا ہے. شیطان نے خدا سے اس وقت جب اسے دھتکارا جا رہا تھا، اسے راندہ جا رہا تھا، اسے نکالا جا رہا تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا مجھے اجازت دیں کہ میں یہ جو آدم کو آپ نے بنایا ہے میں اس میں نفوذ کر سکوں، میں اس میں پینیٹریٹ کر سکوں. بکس اس کے دل میں اس دن سے ہے کیونکہ وہ خود ایک مقام چاہتا تھا. شیطان کا مسئلہ کیا تھا؟ شیطان کا مسئلہ وہ مقام تھا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب آدم کو عطا کیا. یہ بھی تو یہی چاہتا تھا کہ آخر یہ ایک خاک سے بنی ہوئی چیز کو، مٹی سے بنی ہوئی چیز کو اللہ اتنا بڑا مقام دے رہا ہے کہ کہہ رہا ہے اس کو سجدہ کرو. وہاں اس کی انا کو ٹھیس پہنچ رہا تھا کہ میں جو اتنے ہزار سالوں سے عبادت کر رہا ہوں، میں جو اتنا جو استاد بنا ہوا ہوں، میں یہاں میں نے کہاں سجدے نہیں کیے اس نے.
وہ بھی کچھ چاہتا تھا, وہ بھی کوئی چیز سنی تو ہوگی کہیں نہ کہیں کہ کوئی مقام ہے, کوئی نہ کوئی چیز ہے, لیکن جب اسے پتا چلا کہ مقام مجھے تو نہیں مل رہا, اس نے انکار کر دیا. انکار کیا کیا؟ نکال دیا گیا. نکالتے وقت اس نے کہا کہ مجھے اس میں مہلت ہے. خدا نے مہلت دی اسے. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھ, شیطان اللہ کا انکار نہیں کیا, اس نے اللہ کی وحدانیت کا انکار نہیں کیا. خدا کو جانتا, خدا کو مانتا ہے. انکار کس کا کیا؟ ولی کا انکار کیا, اللہ کی ولی کا انکار کیا. تو ولایت کا انکار ابلیس بنا دیتا ہے. ابلیس بنا دیتا ہے. مقام, یہی تو جنگ ہے ساری, یہی تو سارا آپ دیکھ رہے نا اسٹرکچر ادب احترام کے ساتھ, یہی مسائل ہے نا. یہ مقام مجھے ملنا چاہیے, یہ مقام مجھے کیوں نہیں مل رہا. یہی مقام ہے جو آج بھی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں, یہی مقام ہے. مقام کی جنگ ہے ساری. مقام کتنی دیر کا, اچھا زندگی کتنی دیر کی ہے انسان, زندگی تھوڑی سی تو زندگی ہے. اگر مقام بھی چاہیے تو پھر سجدے کر کے لو نا مقام. مقام بھی چاہیے تو پھر اطاعت کر کے لو مقام. پھر ایسا مقام ملے گا کہ خود رسول خدا فرمائیں گے سلمان منا اہل بیت, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خدا مقام دینے سے انکار نہیں کر رہا, خدا عزت بھی دیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن, جسے چاہے عزت ہے. وہ عزت لینے کا فارمولہ آنا چاہیے, مگر کیونکہ اندر سسٹم بیلنس نہیں ہے, ڈسٹربنس ہے. اب وہ جو مشکل ہے, وہ مشکل خواہشات, حرام لقمہ, یہ چیز انسان کو کتنا, آپ دیکھیں نا کتنی بڑی مشکل ہے کائنات. ابلیس جو ہے پورا ایک سسٹم لے کے آیا نیچے زمین پہ. اللہ نے بھی سسٹم بھیجا, وہ بھی لے آیا اپنا پورا سسٹم لے کے آیا نیچے, اور ہمیشہ اسے ولایت سے مشکل رہی ہے. اس ولایت سے جو خدا نے عطا کی نفوذ کرتا رہا. یہ ذہن میں رکھے, ابلیس ہمارے آباء و اجداد سے بھی واقف ہے. وہ جانتا ہے اس کی جینز میں کون سی کمی پائی جاتی ہے. شاید ہم بھی نہیں جانتے ہوں گے, لیکن وہ جانتا ہے. اسی لیے وہ اسی سے وار کرتا ہے انسان کے اوپر, اسی سے وار کرتا ہے. اب ہم اگر اپنے آپ کو بیلنس نہیں کریں, اپنے باطن کو صحیح نہیں کریں, ہم امام تک پہنچنا مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے. ہاں ان کی نگاہ کرم ہو جائے تو وہ تو ہور کو ہور علیہ السلام بنا دیتے ہیں. وہ نگاہ کرم چاہیے, اس کے لیے بھی انسان جستجو کرے, طلب کرے. جانے محترم, بہرحال کچھ صفات ایسی ہیں جانے محترم حدیث میں آیا ہے جو خداوند متعال کو بہت پسند ہے. خدا محبت کرتا ہے. کچھ کوالٹیز ایسی ہیں, یہ کوالٹیز بہرحال جو آپ کی خدمت میں دو چار حدیثیں انسان بیان کرتا ہے, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان پریکٹیکلی ان چیزوں کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرے. جیسے کل میں نے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کیا, اسی طرح ایک حدیث آج آپ کی خدمت میں کہ 4 خصوصیات ایسی ہیں کہ اگر انسان کے اندر ہوں, خدا ان سے محبت کرتا ہے, پسند کرتا ہے. پہلی چیز خاموشی, صمت ہونا, یعنی کم بولنا, خدا پسند کرتا ہے. جب معراج پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ محمد جب معراج پہ گئے تو وہاں پر انہوں نے بہت حدیثیں بہت طولانی کہا گیا کہ اہل آخرت وہ ہیں جو کم گفتگو کرتے ہوں گے. آخرت کے اندر کوالٹی ہے, اہل آخرت میں وہ لوگ ہوں جو کم. حضرت لقمان سے پوچھا کہ بھائی آپ اس مقام پہ کیسے پہنچے. آپ جانتے ہیں حضرت لقمان نبی نہیں تھے, حکیم, حکمت. یہ ہماری والی حکمت نہیں ہے, دیواروں میں لکھی ہوتی ہے. حکیم تھے. حکمت یعنی وزڈم, یعنی خدا حکیم ہے نا, وہ حکمت کہ جب اندر اتارتا ہے تو انسان کے وجود سے علم باہر آتا ہے, اسے وزڈم کہتے ہیں نا. حضرت لقمان سے پوچھا آپ اس مقام پہ کیسے پہنچے, کہا خاموشی کی وجہ سے, یعنی جتنا ضروری ہے اتنی بات کی جائے, خاموش رہا. آپ کو ویسے ہی پتا بریکٹ کے اندر زبان جو ہے وہ سب سے زیادہ قبر میں شب جمعہ اہل قبر کو بھی یاد کرنا چاہیے, عالم برزخ کو یاد کرنا چاہیے, کیونکہ بہرحال فاتحہ پڑھنی چاہیے اپنے مرحومین کے لیے, ان کے لیے کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا چاہیے, کیونکہ بہرحال ہم نے بھی پڑھنا ہے ایک نہ ایک دن, اور ان کو بہت ضرورت ہوتی ہے اس عالم میں. قبر کے اندر سب سے زیادہ عذاب زبان کی وجہ سے. آیت اللہ شہید دست غیب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جان محترم, ان کی کتاب ہے گناہ کبیرہ. زبان کے سب سے زیادہ گناہ اس کے اندر بیان ہوئے ہیں. زبان جہاں فائدہ دیتی ہے زبان وہاں برباد بھی کرتی ہے انسان کو. تو اگر انسان اس کو کنٹرول کرے, یہ نہیں کہ آپ بولے بابا گھر جائیں تو بولے میں بات نہیں کر رہا, نہیں ایسا نہیں. جو ضرورت ہے اتنی بات کی جائے اور خام خواہ کی باتوں میں حصہ نہ لیا جائے. میں باتوں کا دیکھ رہا ہوتا ہوں, لوگ اتنی ماشاء اللہ باتیں کرتے ہیں اور نہ وہ باتوں کا مقصد ہوتا ہے, نہ اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا ہوتا ہے. مطلب دنیا کی سیاست پہ ہو رہی ہے, اس پہ بات ہو رہی ہے, اس پہ بات ہو رہی ہے, آپ اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہو کہ آپ کو کہاں بولنا ہے اور کتنا بولنا ہے, کیونکہ آپ کی زبان سے جو حروف نکلتے ہیں یہ مجسم ہو جاتے ہیں عالم برزخ میں. اچھے حروف نکلیں گے اچھی چیز مجسم ہوگی, بری چیز نکلے گی بری چیز مجسم ہو جائے گی. اگر آپ نے اپنی زبان سے غلط الفاظ نکالے, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو موت کے بعد کے تجربات ہوئے, اوتھینٹک تجربات ہیں, ریئلسٹڈ, یعنی باقاعدہ ایسے لوگ ہیں, پروگرام ہیں, کتابیں ہیں کہ جب مرنے سے پہلے مر گئے, حادثہ ہوا, ایکسیڈنٹ ہوا, عالم کوما میں چلے گئے, تو وہ عالم برزخ ان کو دکھایا گیا. تو ایک شخص تھا, وہ بیان کر رہا تھا کہ میں گیا اور میں نے بعد میں دیکھا تو مجھے لگا ایک میز ہے, لوگ بیٹھے ہیں, تو میں سمجھ گیا میرا حساب کتاب کھلا پڑا ہے. کہتا اس میں سے ایک شخص آیا, میں صرف زبان کی بات کر رہا ہوں, شخص آیا میرے قریب آیا اور وہ اتنا بھیانک تھا اس کا چہرہ کہ دنیا کے بھیڑیے اس کے مقابلے میں کچھ نہیں تھے. وہ کہتا جب وہ بات کر رہا تھا کہتا دیکھیں میرے رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں, اتنا اس کا بھیانک چہرہ تھا. اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا, صرف اتنا کہا تم اپنی زوجہ کو
جس نام سے پکارتے ہو وہ کیوں پکارتے ہو؟ لوگ ہیں نا جو مذاق اڑاتے ہیں، نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے نام سے اس کو پکارتے ہیں، چھوٹے موٹے جو بھی، بہرحال دوستوں میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. اب وہ اندر سے انسان برا مانتا ہے لیکن بول نہیں پاتا. اور گھر کے اندر اگر آپ کسی کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ نہیں بول پاتے ہیں کہ یہ والد صاحب کیا کہہ رہے ہیں یا میرے کسی کے شوہر کچھ کہہ رہا ہو. تو کہا اس نے صرف مجھے اتنا کہا، بس کچھ نہیں کہا. واپس آ گیا، یعنی جب دوبارہ کوما سے واپس آیا. ایک حروف زبان سے کسی کو تکلیف دے دے، روح زخمی ہو جاتی ہے. اور میں اپنی بات کر رہا ہوں لیکن آپ ایسا نہیں کرتے. کیا کیا لوگوں کو بولتے رہتے ہیں. گاڑی گزر گئی، پتہ نہیں کس کو ہم نے کیا کیا بول دیا، اس نے سنا بھی نہیں، لیکن ہمارے کھاتے میں لکھا ہو گیا، پورا پیکج ہو گیا آپ کا. کون قیامت والے دن اس کو مٹائے گا؟ آپ کو پتا ہے جب کہیں بیٹھے ہوئے اگر آپ کسی کی انسلٹ کر دیں تو آپ اکیلے میں معافی مانگتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا. آپ کو لوگوں کے درمیان میں معافی مانگنی پڑے گی تو وہ معافی قبول ہے. تو کون سی کوالٹی ہے؟ حدیث میں خاموش رہو، کم بولو. آیت اللہ عظمہ بہجت. اچھا ہم بات پڑھتے ہوئے ڈرتے ہیں. پچھلے دفعہ میں ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ کسی کے بارے میں کہ بھائی وہ بات نہیں کر رہے ہیں. میں کافی دن سے مجھے بات بھی کرنی تھی، میں بات نہیں کر پایا. ان کے گھر والے نے مجھے بولا کہ مولانا صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ آیت اللہ قاضی اپنے زبان میں پتھر رکھتے تھے تو بات نہیں کرتے، انہوں نے بات کرنا چھوڑ دی. بھائی وہ بہرحال وہ مقام ہم 100 اس لیے کہتے ہیں کہ انسان 10 پہ عمل کرے، 100 پہ عمل نہ کرے، 10 پہ عمل کرے کہ بہرحال انسان معاشرہ سازی کرے. آیت اللہ عظمہ بہجت زبان کا روزہ رکھتے تھے. خاموش، جو ضرورت ہے وہ بولو، نہیں ہے تو لکھ کے دے دو. کیونکہ جب انسان خاموش ہوتا ہے تو برین ڈیٹا کو مینپولیٹ کرتا ہے، تب کچھ ڈاؤن لوڈ ہوگا. جب آپ اور میں ہر وقت بولتے ہی رہیں گے، آج کل کا بولنا زبان سے کم موبائل سے زیادہ ہے، انگلیوں سے زیادہ ہے، تو یہ بھی بولنا ہی کاؤنٹ ہوتا ہے. جب آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا گیپ دیں نا، ہماری زندگی میں سوچنے کا ٹائم نہیں ہے، تفکر کا ٹائم نہیں. ہم نے اپنے برین کو اتنا ایکٹیویٹ کر دیا یہ سوتے ہوئے بھی جاگ رہا ہے. اتنا ڈیٹا ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں، یا زبان سے بول رہے ہیں، یا آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یا کانوں سے سن رہے ہیں. انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یہ سب، اسنیپ چیٹ، اتنا ہم نے اپنے آپ کو آکوپائڈ کر لیا ہے کہ ہمارے پاس خلوت نہیں ہے. ہم تفکر اور فکر کے مراحل سے دور ہو گئے ہیں. فکر کریں گے تو معاشرہ بنائیں گے، فکر ہی نہیں ہے ہمارے پاس، تفکر ہی نہیں ہے ہمارے پاس، سوچ ہی نہیں رہے، برین ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہ کوالٹی صرف آخرت کے لیے نہیں ہے، دنیا کے لیے بھی ہے. جانے مت آپ کے سامنے جو کم بولتا ہے وہ بڑا بردبار ہوتا ہے. کم بولنے والا انسان گہرا انسان ہوتا ہے. پہلی کوالٹی. دوسری کوالٹی حدیث میں بیان ہوتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ دوسری کوالٹی جو خدا کو پسند ہے وہ تواضع ہے. انسان انکساری دکھائے، یعنی انسان ڈاؤن ٹو ارتھ ہو، جھکا ہوا ہو. اپنے وجود جتنا اللہ اس کو دے وہ اتنا جھکنا چاہیے اسے. کیوں؟ کیونکہ اس کا کچھ نہیں ہے، سب خدا کا ہے. جو اس کے پاس آ رہا ہے اس کا کچھ نہیں ہے، لیکن ہم اس کے اپوزٹ چلتے ہیں. ذرا سا کچھ آ جاتا ہے تو انسان بہت اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتا ہے. تیسری چیز توکل علی اللہ. یہ ایسی خوبی ہے کہ جو خدا پہ توکل کرتا ہے خدا اس شخص سے محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو خدا پہ توکل کرتا ہے، عزیزان محترم، دنیا کے سارے دروازے بند ہو سکتے ہیں، خدا کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا. ہر شخص کا تعلق کسی نہ کسی لالچ کی وجہ سے، کسی نہ کسی لالچ، کوئی نہ کوئی چیز ہے، چاہے وہ گھر کے رشتے ہی کیوں نہ ہو. باپ سے محبت اس لیے ہے کہ چلو باپ ہے، سرپرست ہے. انسان اولاد سے بھی اس لیے محبت کرتا ہے کہ کل اس امید میں کہ کچھ چلو کرے گا ہمارے لیے. لیکن یہ سب پلٹ سکتے ہیں. اولاد بھی پلٹ جاتی ہے، والدین بھی پلٹ جاتے ہیں. خدا کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا اور کسی کے لیے بھی بند نہیں ہوتا. اسی لیے انسان خدا، اس سے پہلے کہ حالات آپ کو وہاں دھکیلے کہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ اب کچھ نہیں ہے، صرف خدا ہے، بہتر ہے اپنی زندگی میں پہلے خدا کو لے آئیں. چوتھی جو کوالٹی ہے جو خدا جس سے محبت کرتا ہے وہ دنیا میں زہد اختیار کرنا. زہد کی تعریف بہت مشکل نہیں ہے. زہد کی تعریف ترک دنیا نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دوں، میں دنیا ترک کر دوں، میں روانیت اختیار کر. نہیں، یہ ریکوائرڈ نہیں ہے کہ میں گھر کو چھوڑ دوں، میں کسی اور کاموں میں لگ جاؤں، میں مزاروں میں چلا جاؤں. نہیں، یہ زہد نہیں ہے. زہد یہ ہے کہ دنیا ہو، دل دنیا میں نہیں ہونا چاہیے. زہد کی تعریف ہی یہی ہے. اگر یہ کوالٹیز، خاموشی، کم بولنا، تواضع، جھکا ہوا رہے انسان خدا کی بارگاہ میں، ڈاؤن ٹو ارتھ رہے لوگوں کے سامنے، توکل اللہ ہو، دنیا سے اٹیچ نہ ہو. دیکھیں یہ باتیں آپ کو خود سولو کرنی پڑیں گی. اصل دنیا کی ڈیفینیشن کو بدل دیا. ایک طرف دنیا مقام پرستی، مقام، ڈیزگنیشن، پوسٹ، سلطنت، ملکوتیت، سب کچھ ہے. دوسری طرف امام نے دشت کربلا میں ایک دنیا کا فارمولا دیا کہ اگر زندہ رہنا ہے تو ایسے زندہ رہو، اقتدار بھی ہو، قدرے بھی ہوں، سب کچھ ہو، مگر زندگی خدا کے لیے ہو. اس لیے امام حسین فرماتے ہیں نا کہ بستر پہ مرنے سے بہتر ہے خدا کی راہ میں بدن کے تلواروں سے ٹکڑے ہو جانے چاہیے. یعنی موت فنا نہیں ہے. موت کی ڈیفینیشن ہی امام نے بدل دی نا. موت کو خوف سے ہٹا دیا. موت کو ایسا کر دیا امام نے کربلا میں کہ شب عاشورہ ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے. موت کی ڈیفینیشن بدل دی نا. دوسری طرف کیوں تھے؟ لالچ تھی، دنیا تھی، مقام ملے گا، یہ ملے گا. ان کو مرنے کا کسی کو کوئی شوق نہیں تھا، تو مقام چاہیے تھا. عمر ابن سعد لعین جو گفتگو کرتا رہا، امام نے اسے اتنا موقع دیا کہ تم ہماری طرف آ جاؤ، ہماری بات مان لو. تمہیں کیا چاہیے؟ مقام چاہیے، مقام دیتے ہیں. مال چاہیے، مال دیتے ہیں. کس چیز کا تمہیں خوف ہے؟ کس چیز کی لالچ ہے؟ مگر وہی دنیا. اور کیا ہوا؟ نہ دنیا ملی، نہ مقام ملا. دیوانہ ہو کے مار دیا گیا دیوانہ ہو کے ختم ہو گیا. تو آج ہمارے پاس بھی آپشن ہے. دنیا ہمارے پاس بھی ہے. ظاہری دنیا، دجال کا سسٹم ایکٹیویٹ ہے نا، وہ اپنی جنت دکھا رہا ہے. اب یہ جو دجال کا اتنا بڑا سسٹم ہے، اس نے کیا کیا؟ ڈراؤ،
میں پیسے دوں گا, میں یہ دوں گا, میں وہ دوں گا. لیکن اسے دیکھیں, ہم لوگ اس ٹائم تاریخ کے بڑے امپورٹنٹ موڑ پہ کھڑے ہوئے. جو باتیں ہم سنتے تھے وہ باتیں رونما ہوئی ہیں. جن شجاعتوں کا تذکرہ کتابوں میں کیا جاتا تھا وہ شجاعتیں ظہور کر رہی ہیں. آپ کے سامنے یہ آسان کام نہیں ہے. دنیا کی سپر پاور جمع ہو چکی اور ایک کے گرد گھیرا تنگ کیے ہوئے. گرد گھیرا تنگ کیا ہے نا, ہر طرف سے لشکر ہے, ہوا سے آ رہا ہے, زمین سے آ رہا ہے, پانی سے آ رہا ہے, سارے ملکوں کو ملایا جا رہا ہے ہر قدر. لیکن سامنے کھڑے والے کس مکتب کے شاگرد تھے کہ جن کے پاس موت کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ تھی. ان کے یہاں موت خوف تھا, اتنا خوف تھا کہ انہوں نے اپنے کشتیوں میں خود ہی آگ لگا دی. آگ لگا دی کہ بھائی بھاگو یہاں سے, آگ لگ گئی ہے, ہمیں پرابلم ہو رہی ہے. یہاں پر تیار ہے, اتنا تیار ہے کہ اگر 6 بیٹے بھی شہید ہو گئے ہیں تو کہتے ہیں اور بیٹوں کو بھی لے لو, کیونکہ یہاں موت فنا نہیں ہے. آپ خود سوچیں کہ رہبر شہید انسان ہے, ایج ہے, انسان دنیا سے تو جانا ہے نا, انکار تو نہیں کر سکتے. ایج بھی ان کی کتنی ہو گئی تھی, جانا تو ایک نہ ایک دن تھا ہی صحیح. لیکن انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا دنیا سے جانے کا؟ یعنی وہ راستہ کیا جو ان کے ارباب کا راستہ تھا, یعنی جو سید الشہداء کا راستہ تھا کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کے ٹکڑے کرا دو. اور آپ دیکھیں اس موت نے, ایک شہادت نے دنیا کو کتنا بیدار کر دیا. اگر یہ راستہ انسان اختیار کر لے, سید الشہداء کا راستہ, ان کے اصحاب کا راستہ کہ حیات منا ذلہ, کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے, یہ اگر انسان اختیار کر لے تو پھر دنیا آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جھکا دیا, توڑ دیا گھمنڈ, غرور کو توڑ دیا. یہ آسان نہیں تھا. اس سالوں کا امپائر کھڑا ہوا تھا, دنیا آج نفرت کرنے لگ گئی ہے. آج دنیا کو پتہ چل گیا ہے, اب تو چھوٹے چھوٹے ملک بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, صرف ظاہری خوف ہے. اس ظاہری خوف کو وہی توڑ سکتا ہے جو رات کو خدا کو سجدے کرتا ہو, جو خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہو, جو اپنے ولی کے لیے سب کچھ کر رہا ہو. اصل وارث وہ ہے, اصل اسے آنا ہے. انسان بہرحال کوشش کر رہا ہے. جو لوگ کہتے تھے کہ امام آئیں گے, امام کا ظہور ہوگا, اور امام کے ظہور کے لیے لوگ چاہیے نا, قوم چاہیے نا, سسٹم چاہیے. ہم تو اتنے سالوں سے بول رہے ہیں سسٹم, نظام کی باتیں کرتے ہیں, لوگوں کو برا لگتا ہے ہماری ان باتوں کو جانے. ابھی سمجھ میں آیا نظام کسے کہتے ہیں. نظام یہی ہوتا ہے, سسٹم یہی ہوتا ہے. سسٹم کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. دشمن کو سسٹم سے پرابلم ہے, دشمن کو آپ کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ مجلس ہے جو وقت کے امام کے لیے تیار کریں, دشمن کو اس مجلس سے پرابلم ہے. جو مجلس 61 ہجری کے یزید کو برا بلا بولتی رہے, دشمن کو اس سے پرابلم نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا. دشمن اسی کا خوف کھاتا ہے کہ جو آج کے یزید کے چہرے کا نقاب اتار دے. سسٹم ہے, اور یہی سسٹم امام تک لے کے جائے گا. یہی سسٹم ہے. یہ آپ کوئی تو ہوگا نا, کوئی تو اکوپمنٹ ہوگا. آج ہم کم از کم اس قابل تو بن گئے کہ آج ہم اپنے امام کو دعوت تو دے سکتے ہیں کہ مولا ابھی ہم کوشش کر بڑے اس لیول پر تو آ ہی گئے کہ جہاں بہرحال لوگ اب ہمارے سے جھک رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں ہم سے, ورنہ پہلے تو کوئی سنتا ہی نہیں تھا جانے والا. سید الشہداء نے کربلا میں وہ کام کیا کہ قیامت تک کی یزیدیت کو للکار دیا ہے. تو یہ اب ہمارے اپنے اوپر الزام محترم کہ اب ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے اپنے امام کے لیے تیار کرتے ہیں. شب جمعہ میں نے آپ کو کہا کہ انسان بہرحال اپنی طرف متوجہ رہے. اس دنیا سے جانا ہے, قبر کے اندر جانا ہے, قبر کے اندر کے مسائل اپنے ہیں. انسان مسجد میں بہت اچھا ہوتا ہے, امام بارگاہ میں بہت اچھا ہوتا ہے, باہر نکل کے کیسا ہے, اس کا لین دین کیسا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں احادیث میں. آپ شب جمعہ دعائے کمیل بھی پڑھتے ہیں کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر کہ جو نعمتوں کو بدل دیتے, میرے وہ گناہ معاف کر دے. اللہ مغفر لی, پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر جو مجھے نعمتوں سے معذور کر دیتے ہیں, نعمتوں کو مجھ سے. کچھ ایسے کام ہیں حدیث کی روشنی میں کہ جو انسان سے توفیقات کو کھینچ لیتے ہیں, چیزوں کو, نعمتوں کو بدل دیتے ہیں. ہم اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ مشکل ہو گئی زندگی میں, یہ مشکل ہو گئی. انسان وظیفے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, عمل ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, لیکن اس کو یہ خود دیکھنا چاہیے کہ وہ کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا جس کی وجہ سے یہ نعمت اس سے چلی گئی ہے. پہلی چیز جو ہے وہ لوگوں پہ تجاوز کرنا, لوگوں کے حق کو کھانا کسی بھی طریقے سے. چلتے چلتے آپ نے کوئی ایسا کام کیا, کسی کا حق کھایا, آپ نے کھایا. آپ اپنے گھر کے حقوق کو تجاوز کرتے ہیں, خدا نعمتوں کو بدل دیتا ہے, نعمتوں کو بدل. دوسری چیز, اگر انسان شکر نہ کرے, شکر اگر انسان نہ کرے تو خدا نعمتوں کو بدل دیتا ہے. قرآن کی آیت بھی ہے, تم جتنا شکر کرو گے ہم اتنا نعمتوں میں اضافہ کریں گے. اب ہم اپنی زندگی میں اگر متوجہ ہو جانے, زندگی خود ایک بہت بڑی نعمت, اور وہ نعمت کہ جس کا سب سے زیادہ شکر کرنا چاہیے. یہ میں نہیں کہہ رہا, امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, اللہم صلی علی محمد, امام ارشاد فرماتے ہیں وہ نعمت جس کا سب سے زیادہ شکر کرو وہ نعمت دین مبین اسلام ہے. اسلام سب سے بڑی نعمت ہے, یعنی وہ دین خدا کا جو ہمارے پاس ہے. اگر یہ نہیں ہو, خدا نہ راستہ پتہ نہیں کیا ہوتا. اور پھر اس دین کے ساتھ وہ محبت اہل بیت ہونا, وہ ولایت ہونا, یہ خود سب سے بڑی نعمت. انسان حدیث میں مختلف طریقے سے اس حدیث کو, اس کانٹیکسٹ کو بیان کیا گیا کہ انسان نمازیں بھی پڑھے, روزے بھی رکھے, راتوں کو عبادتیں بھی کرے, لیکن اگر اس کے پاس اللہ کے ولی کی ولایت نہیں ہے تو پھر اس کی کوئی بھی چیز قبول نہیں ہے. اور اسی کانٹیکسٹ کو جو امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں, اللہ صلی علی محمد, میں تاکہ ہمیں احساس ہو جانے, ہمیں نعمت کا احساس ہو. امام کیا فرماتے ہیں, امام فرماتے ہیں کہ انسان دن میں روزے رکھے اور رات کو عبادت کرے, اور پتہ نہیں 70 سال یا 100 سال عبادت. تو کہاں پر عبادت کرے,
مقام ابراہیم اور کعبہ کے درمیان میں کھڑے ہو کے عبادت کرے دن میں روزے رکھے اور 70 یا 100 سال یہ عمل کرتا رہے, اور اگر اس کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب نہیں تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے. کوئی نعمت ہے, وہ انسان اس نعمت کی وجہ سے بچا جائے گا. قرآن میں جو آیت ہے کہ تم سے اس دن نعمتوں کا سوال کیا جائے گا, یومئذ نہیں سوال پوچھا جائے گا. کس کا؟ نعمتوں کا. کس دن؟ اس دن. راوی امام کی خدمت میں آیا, چڑھے امام, مولا یہ کون سی نعمت ہے جس کا سوال کیا جائے گا؟ تو امام نے کہا تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ کہا مطلب اللہ کی نعمتیں ہیں, کھانا پینا پھل یہ سب نعمتیں ہیں پروردگار کی. تو کہا اگر تم میرے گھر آؤ اور میں تمہیں کھانا کھلاؤں, تمہیں ساری چیزیں کھلاؤں, اور پھر میں تم سے ان کا سوال کروں, تمہیں اچھا لگے گا؟ اچھا لگے گا میں تمہیں پھل کھایا میں پوچھوں تم سے؟ کہا نہیں مولا مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا. تو کہہ رہا کہ خدا تم سے کیسے پوچھے گا ان کا سوال؟ تو کہا پھر یہ کون سی نعمت ہے مولا جس کا سوال کیا جائے گا؟ کہا نحنو نعمت اللہ, ہم اللہ کی نعمت ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی شکر. اللہم صلی علی محمد. تو نعمت یعنی انسان کی زندگی میں نعمت ہے, بہرحال اس کا شکر کریں. اللہ نے آنکھ دی ہے, اللہ نے کان دیے ہیں, اللہ نے عقل دی ہے, اللہ نے ہاتھ سالم دیے ہیں. بہرحال آپ ان چیز کا موازنہ کریں نا, تو خدا نہ خواستہ کوئی مریض ہو جائے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ کتنی بڑی نعمت ہے عزیزان محترم. انسان کو واقعی احساس نہیں, میں خود اپنی بات نہیں ہے احساس. صحت ایک ایسی نعمت ہے, صحت ہے تو سب کچھ ہے. مقام بھی واپس چلا جائے واپس آ جاتا ہے, پیسہ بھی چلا جائے واپس آ جاتا ہے, صحت چلی جائے بہت مشکل ہے واپس آنا. تو انسان شکر کرے اس کی بارگاہ میں. صحت مند ہے, اٹھے سجدہ کرے. حضرت داؤد اور سلیمان نے پروردگار سے پوچھا, پروردگار ہمارا ہمسایہ کون ہوگا, یعنی ہمارے بہشت میں ہمارے برابر میں کون ہوگا؟ پروردگار نے بتایا فلانا شخص ہوگا. اب انہوں نے کہا کہ کون ہے ایسا شخص جو ہمارا ہمسایہ ہوگا؟ تو اس کو ڈھونڈنے نکل گئے, پہنچے, پتہ چلا وہ کہیں گیا ہوا ہے کچھ کرنے کے لیے, کچھ لینے کے لیے. پہنچ گئے, انتظار کرتے رہے. متا شاید اس کا نام تھا. جب وہ آیا تو آیا دیکھا وہ شاید کچھ سبزی یا پھل یا کوئی چیز ایسی تھی جو کاٹ کے لا رہا تھا. کیا آتے ہی اس نے خدا کا شکر کیا, بسم اللہ پڑھی, کے بعد بیٹھا. اس نے وہی گندم کو جو ہے وہ بنایا, اس کو آٹا بنایا, اس کو پھر کسی طریقے سے اس کو بنا کر اس میں کچھ نمک ڈال کر اس کو پکایا, ان کے ساتھ بیٹھ گیا, خدا کی حمد و ثنا کرتا رہا. جب وہ بن گیا تو ان کے سامنے پیش کیا. جب پیش کیا تو خود بسم اللہ پڑھی, اور پھر اس کے بعد کہا پروردگار تیری حمد و ثنا کرتا ہوں, تو نے یہ سب نعمتیں دیں, تو نے اس قابل بنایا, تو نے یہ خوراک دی, یہ خوراک میرے وجود میں جائے گی, یہ وجود پھر کسی طریقے سے میرے اندر یہ طاقت دے گی کہ میں پھر دوبارہ تیرا شکریہ کروں گا, پھر میں تیرے لیے کام کروں گا. یعنی وہ کرتا ہی رہا, خدا کا شکر کیا جا رہا ہے اپنی نعمتوں پہ. حضرت سلیمان اور حضرت داؤد جب وہاں سے اٹھے تو کہتے ہیں یہ حقدار ہے اس بات کا کہ یہ بہشت میں ہمارا ہمسایہ ہو. شکر انسان کو اس مقام پہ لے جاتا ہے کہ قیامت میں نبی کے ساتھ رہتا ہے انسان. شکر ہم میں نا شکر نا شکر. اور بھائی کیسی گزر رہی ہے, بس کیا بتائیں یار, کیا بتائیں نہیں صحیح نہیں. کوئی شخص مجھے آپ بتائیں, عام انسان کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ہمیں جو ملتا ہے نا تو وہ تو ساری عربی بولتا ہے, الحمدللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, التماس دعا. نہیں آپ آپس میں دیکھیں کیا بولتے ہیں, کیا چھوڑو یار, کچھ زندگی ہے. میں جانتا ہوں پریشانیاں ہیں, مشکلات ہیں, سائیکولوجیکل ایشوز ہیں, معاشرے کے سب ہے, مگر شکر کتنا ہے. خدا مجلس میں آئے انسان شکر کرے, بہت بڑی نعمت ہے. آپ کو مجھے اندازہ نہیں ہے ابھی. روز محشر آپ کا بیٹھنا آپ کو مقام دکھائے گا, یا آپ کہاں بیٹھے تھے. وہ جگہ تھی جہاں ملائکہ آتے ہوں. ہماری وجہ سے تھوڑی کوئی آ رہا ہے, یہ تو ان کا ذکر ہے جس نے اس مجلسوں کو زینت بخشی ہوئی ہے, ان کا ذکر ہے یہ. وہ چھوٹے چھوٹے بچے, وہ آپ نے واقعہ بہت مشہور ہے, واقعہ سنا ہے, غالب الدین مشہور تھے, مجلس سے پڑھتے تھے, جاتے تھے. کسی جو بچوں نے کہہ دیا ہماری مجلس پڑھیں, مجلس تو پڑھ دی انہوں نے, لیکن وہ اٹھ کے چلے گئے فوراً, جلدی جلدی جانا ہے. کبھی کبھی ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں, لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب چائے پی لیں, یہ پی لیں. بہرحال میں ہاتھ جوڑ کے, مجبوری ہوتی ہے بعض اوقات انسان کی, نہیں کر پاتا. لوگ بہت محبت کرتے ہیں, مولانا صاحب ہمارے گھر آ جائیں. بہرحال شیڈیول ٹف ہے, بہرحال آپ یقین کریں جو ہے وہ انسان بہرحال کمزور ہے, اور ہم کوشش پوری کرتے ہیں کہ ہمارے اندر طاقت رہے, انرجی رہے. بہرحال انسان کمزور نہیں نہ سکتے. وہ عشق حسین میں کھڑا ہوا ہے, وہ کربلا والوں کے لیے کھڑا ہوا پانی پلا رہا ہے. اس کی قیمت دنیا نہیں لگا سکتی, بے شک آپ کی بڑی بڑی سبیلیں ہوں. یہ شکر ہے. اللہ نے اپنے والدین کا شکریہ کیا کریں, اپنے اجداد کا شکریہ کیا کریں جنہوں نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم ممبر امام حسین کے پاس آتے ہیں. کہ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اس میں ہمارا کمال نہیں ہے, یہ ہماری ماں کی تربیت کا کمال ہے. جانے محترم, آج ہم بدل گئے ہیں, ہم نہیں رہے وہ جیسے وہ لوگ تھے. جو محرم آتا تھا گھر میں پتہ چل جاتا تھا محرم آیا ہے. میں پہلے بھی ذکر کرتا ہوں, مجھے یاد ہے ہم جوان جب تک ہماری والدہ بہرحال ہماری جوانی میں چلی گئی, لیکن ہم اس جوانی تک ہمیں یاد ہے ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں کھلتا تھا. اب تو خیر بہانے ہیں کیونکہ مجلس ٹی وی پہ آتی ہیں, سب آتا ہے. اس زمانے میں نہیں آتا. گاؤں دیہاتوں میں چارپائیاں احترام میں الٹی کر دی جاتی تھیں, نہیں کرتے تھے, کھانے نہیں بنتے تھے اس طریقے سے. کیوں؟ کیونکہ سیدہ کا لال کربلا میں بھوکا اور پیاسا ہے. وہاں بدل گئے جانے والے. انسان کہتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کسی کو برا نہ لگ جائے, خاک ہو جائے انسان. 35 سال گریا کرتا رہا. جب بھی کھانا آتا تھا نا تو میرا مولا روتا تھا, پانی آتا تھا
گریا کرتا تھا. خادم پوچھتا ہے مولا آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے, کیوں روتے ہیں اتنا؟ کہا میرے بابا کو بھوکا اور پیاسا مارا دیا. الذی قتل عطشان, پیاسا مار دیا. اس لیے امام نے فرمایا تھا نا, یہ اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ دیکھو ان سے کہنا کہ جب بھی پانی پیے تو مجھے یاد کرنا, صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. مولا آپ پیاسے رہ گئے, آپ کا چھوٹا 6 ماہ کا بچہ بھی پیاسا رہ گیا, لیکن آج آپ کے چاہنے والوں نے دنیا کو سیراب کر دیا ہے. سیراب. ہاں زداران محترم, محرم میں رونے کے لیے وقت کی ضرورت نہیں, مصائب کی ضرورت نہیں. ایسے رونا پڑتا ہے جیسے واقعی آپ کے گھر میں جنازہ اٹھا ہوا ہو, رونا پڑتا ہے. کارواں کہتے ہیں ایک مقام پہ پہنچا تو تکبیر بلند کی. امام نے کہا یہ تکبیر کیوں کہی؟ کہا دور نخلستان نظر آ رہا ہے. امام نے کہا جاؤ جا کر دیکھو. آگے گئے, کچھ لوگ واپس آئے, کہا نخلستان نہیں ہے, یہ تو نیزے ہیں. دیکھا تھوڑی دیر میں ایک قافلہ لشکر قریب آیا. کون ہے لشکر؟ لشکر کا سردار حر ہے. حر جانتے ہیں کون تھا؟ حر ایک ایسی شخصیت تھی جو مشہور تھی شجاعت میں. جیسے ہر دور میں دیکھا نا, خیبر میں بھی ایک شخص تھا, اسی طرح احد میں ایک شخص تھا, عمر بن عبد العزیز مشہور تھا نا, طاقتور تھا, لوگ جانتے تھے شجاع ترین شخص ہے, طاقتور شخص ہے. حر بھی کوفہ میں ایسے ہی تھا. یعنی جب پوچھا جائے کہ کوفہ میں سب سے طاقتور شجاع ترین شخص کون ہے, کہا حر ہے. تو حر اس لشکر کو لیڈ کر رہا تھا. جیسے ہی پہنچا نا, امام نے حضرت عباس کو بلایا. گرمی شدید ہے, پیاسے, کہا عباس ان کو پانی پلاؤ. پانی ان جیزوں میں مشکیزوں میں تو اتارے گئے, کاسوں میں پانی پلایا. جب سب کو پانی پلا دیا تو امام حسین نے کہا عباس اب ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ. اور کہا عباس جانتے ہو نا جانور ایک دفعہ میں سیراب نہیں ہوتا, جب تک وہ سیراب نہ ہو برتن کو ہٹانا نہیں. یہ حسین ہے. حر اب مشکل میں تو آ گیا. کہا حر کیسے آنا ہوا؟ کہا میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں, جہاں جہاں آپ جائیں گے میں آپ کے ساتھ ہوں. امام نے دیکھا تو اپنی سواری کو دوسری طرف موڑا اور جانے کے لیے جیسی جانے لگے تو اس نے امام کے سواری کی لگام پکڑ لی. شریف آدمی کی سواری کو روکا جائے. امام نے کہا حر تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے. بہت سخت جملے تھے امام کے, تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے. حر نے یہ سنا نا, کانپنے لگ گیا, ہاتھ جوڑے, کانپتا ہوا. کہا آپ نے تو میری ماں کے لیے کہہ دیا, مگر آپ کی والدہ کے لیے نام لینے کے لیے مجھے وضو کرنا پڑے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جناب سیدہ ہم خطا کار ہیں. بی بی میں اپنی بات کرتا ہوں, یہ تو آپ کے بیٹے کے سوا دار ہے, میں گناہ گار ہوں. بی بی ہم نے مولا کی سواری روکی نہیں, ہم پر کرم کیجیے. یہ کہنا تھا. بہرحال خاموش ہو. جہاں جہاں امام نے ساتھ ساتھ پارا لیا. رات آ گئی. حر کے ساتھ اس کا بیٹا ہے, اس کا بھائی بھی ہے, اور ایک اس کا غلام ہے. 4 لوگ ساتھ. کہتے ہیں کتابوں میں بیان ہوتا ہے تاریخ کی کہ حر رات کو جلدی سو جاتا تھا, مگر شب عاشورہ غلام کہتا ہے میں نے دیکھا حر ٹہل رہا ہے. غلام ہے, کہا میری ضرورت تو نہیں تھی کہ میں اپنے آقا سے پوچھوں کہ ماجرا کیا ہے, تو کہا میں نے بھائی کو بلایا بھائی کے پاس. بات بیان کرتے ہیں ہمارے استاد بیان کرتے ہیں کہ جب پریشان ٹہل رہا تھا اس نے بھی یہی کہا حر اگر کوفہ میں کوئی پوچھتا نا سب سے طاقتور کون ہے تو تمہارا نام لیتے, تمہیں کیا پریشانی ہو گئی. کہتے ہیں وہ اپنے بھائی کو لے کر امام حسین کے خیموں کے پیچھے گیا. بچوں کے رونے کی آوازیں تھی, العطش العطش. قرار نہیں تھا. اور کہتا ہے کہ قرار نہیں تھا کہ جنگ ہو, یہ قرار نہیں تھا. میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں. کہتے روزے عاشورہ ہوئی باقاعدہ. 4000 جو تیر والے تھے انہوں نے تیر چلائے اور ہوا. اور جب اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک ایک کر کے آئے گا تو حر نے اپنے بیٹے کو بلایا. حر اگر تمہارے سامنے 2 راستے ہوں, ایک جنت کی طرف جاتا ہو ایک جہنم کی طرف, کون سا انتخاب کرو گے؟ واہ بابا واضح ہے, انسان جنت کی طرف جائے گا. کہا بس پھر چلو یا سیدہ چلو. جانے لگا. کہا رکو. کہا میرے ہاتھوں کو باندھ دو. کہا ابا کو میرے سر پہ اوڑھ دو, مجھے کچھ نظر نہ آئے, اور بس مجھے لے کے جاتے رہو. لے کے جانے لگا. تھوڑی دیر بعد کہا اللہ اکبر. کہا کیا ہوا؟ کہا حبیب ابن مظاہر مسلم ابن اوسجا آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. تھوڑا آگے چلا. کہا اللہ اکبر. کہا کیا ہوا؟ کہا بنی ہاشم کے جوان آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. اب نظر تو سبحان ہی رہا. کچھ اور آگے چلا. کہا اللہ اکبر. کہا کیا ہوا؟ کہا مولا خدا آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. ہوا ہٹائی. ہاتھ. کہا نہیں معافی مل گئی. توبہ تم نے خدا کی بارگاہ میں کر لی. ہاتھ کھول دیے.
کہا حر چلو خیمے میں؟ کہا نہیں، جو غلطی کی ہے اسے پورا کرنا ہے. کہا مجھے میدان میں جانے دیں. مجھے یہاں رکیے گا تھوڑا رکیے، مصائب سنتے رہتے ہیں آپ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. بس غربت امام حسین کو سمجھنے کی کوشش کریں. امام نے بھی حر کو روکا نہیں، جانے دیا. جب کوئی مہمان آتا ہے تو انسان کم سے کم اسے پانی تو پلاتا ہے، مگر یہاں حسین کے پاس پانی نہیں تھا، جانے دیا. بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ حر نے اجازت طلب کی، کہا مجھے اہل حرم کے خیموں کے سامنے جانے دے. کہا یہ شہزادیوں کے خیموں کے باہر گیا اور اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، خاک کو سر پہ اٹھا کے کہا روز قیامت اپنی ماں سے میری شکایت نہ کیجیے گا. اللہ اکبر، شکایت نہ کیجیے. حر گیا میدان میں جانا، کہا پہلے میرے بیٹے کو جانے دے. بیٹا گیا، جنگ لڑی، بھگدڑ مچی، کہتے ہیں بیٹا گر گیا. حر دوڑتا ہے، بیٹے کو ڈھونڈ رہا ہے، اس کو بیٹا نظر نہیں آ رہا. آواز دے رہا ہے، بیٹا آواز بولو، بیٹا لبیک کہو، میں تمہارے بدن کو ڈھونڈوں، کہاں ہو تم؟ اچانک سے کیا دیکھتا ہے کہ بیٹے کا سر امام حسین کے زانوں پر. اللہ اکبر، اللہ، کیا جملے ہیں میرے امام. اللہ تعالیٰ نے بتایا، امام نے حر سے کہا، حر جوان بیٹے کے لاشے پہ باپ. حر جوان بیٹے کے لاشے پر باپ نہیں آتا. میں کہوں گا حر کچھ دیر رک جاتے تو دیکھ پر کیسے آتا ہے. کبھی کسی نے ایسی مجھے دعا دی تھی. افریقہ سے میسج تھا، مجلس سن رہا ہوگا لائیو. مجھے کہتا ہے سید حر کی ماں آپ کو دعا دے. لڑکا حر گر گیا. مولا اس کے بدن پہ پہنچے، اس کا سر بھی اپنے زانوں پہ رکھا. کتنے خوش نصیب تھے. حسین سب کے سروں کو اپنے زانوں پہ رکھا. حسین کا سر کس نے زانوں پہ رکھا؟ حر کتنا بدل گیا. کیا کہا تھا امام نے؟ حر تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ حر تمہاری ماں نے تمہارا نام کتنا اچھا رکھا ہے. حر یعنی آزاد. حر تم آزاد ہو گئے. اور اپنے پیراہن سے ایک رومال نکالا. رومال کس کا تھا؟ ماں نے دیا تھا. حر نے احترام کیا تھا نا جناب سیدہ کا. حر نے کیا کہا تھا کہ میں آپ کی ماں کے بارے میں یہ کہہ نہیں سکتا. بس اللہ تعالیٰ نے محترم امام حسین نے قیامت کا انتظار نہیں کیا کہ قیامت میں تمہیں کچھ ملے گا. دنیا میں اپنی ماں کا رومال نکال کر اس کے ماتھے پر باندھ دیا اور دکھا دیا کہ حر کو بچانے والی میری ماں ہے. وہ ماں جو پہلی محرم کو مدینہ چھوڑ دیتی ہے، وہ ماں جو شب عاشور اس گودال سے پتھر اٹھاتی رہی، وہ ماں کہ میرا بیٹا جب زمین پر آئے تو کوئی پتھر نہ لگے، وہ ماں کہ جس نے پہلے وصیت کر دی ہو کہ گردن پر بوسے دے دینا، وہ ماں. ہاں دادا نے محترم نہ جانے روزے عاشور اس ماں نے کیسے دیکھا ہوگا کہ جسے میں نے چکیاں پیس کر پالا ہے، وہ تیروں اور تلواروں کے ساتھ زمین پر